अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुआ है कि आप जहाँ भी रहे अमन से रहे, खुश रहे, बर्दाश्त का मुजाहरा करे, इसलिए कि हमारा मुआशरा समाजी तौर पर, सियासी तौर पर और इदारा जाती सतह पर बदतरीन किस्म की रवैयों की जद में है, लपेट में है। आपने देखा भी कि जो बहरान इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद शुरू हुआ था, उसमें कोई कमी इसके बावजूद नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने वो तमाम कार्ड इस्तेमाल किए हैं जो कि वो कर सकते थे, और किसी भी कार्ड का बगैर इसके कोई नतीजा नहीं निकलता दिखाई दे रहा कि मुल्क के अंदर सियासी और समाजी तौर पर तशद्दुद में और अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ है। बात करनी है हस्ब मामूल एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर, पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसी के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात है, उस पर आपको याद दिलाता चलूँ कि कोई एक हफ्ता पहले पाकिस्तानी डेलीगेशन, आला सती डेलीगेशन अफ़गानिस्तान गया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में, और उसमें दूसरों के अलावा आईएसआई के चीफ जनरल नदीम अंजुम साहब और नुमाइंदे खसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब भी शामिल थे। वहाँ पर क्या बात हुई? जो टीटीपी का इशू है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है, जो हमलों की शिद्दत न सिर्फ ये कि बरकरार रही है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है, उसके बारे में पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अफ़गान क़यादत को, कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टूड है ये बात के, अपनी तशवीश से आगाह किया होगा। अभी तक इसके बगैर कोई तफसीलात सामने नहीं आई है कि फ़रीक़ैन ने बाद अहम मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय का इजहार किया है। जो खैबर पख्तूनख्वा के नामवर सहाफ़ी है, बाखबर सहाफ़ी है, इस्माइल खान साहब के मुताबिक जिन लोगों से उन्होंने बात की उस डेलीगेशन की वापसी के बाद, दो तीन लोगों ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात काफ़ी बेहतर रहे हैं, नतीजा खेज़ रहे हैं, मगर उसकी जो पॉइंट शेयरिंग है, शायद कि ये एक स्टेट सीक्रेट हो या उसमें कोई मसलहत पोशीदा हो, अभी तक सामने नहीं आई है। बहुत शुक्र है कि ख्वाजा आसिफ साहब को इमरान खान साहब के मामलात से और उनके बयानात और तकरीरों पर अपने बयानात देने से फुर्सत आ गई, वो काबुल चले गए। मगर लाजमी बात है कि जो हमारा एक सिक्योरिटी का इशू है कि नदीम अंजुम साहब ने और उनकी टीम ही ने वहाँ पर टू द पॉइंट बात की होगी, पाकिस्तान की तशवीश से अफगान क़यादत को आगाह किया होगा। उसके फ़ौरन बाद APC तो न हो सकी, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि सानह पेशावर के बाद शहबाज शरीफ ने उसका ऐलान किया था, मगर एपेक्स कमेटी का 6-7 घंटों पर मुहित या मुश्तमिल एक मीटिंग ज़रूर हुई, जिसमें ISI MI की चीफ्स के अलावा जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब और जितनी भी मुतल्लिक़ा मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर्स थे, वो शरीक हुए। ये मीटिंग बहुत अहम रही है, इसकी बहुत अहमियत रही है। उसके जो नकात सामने आए हैं कि ये कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये तो उठता है, कोई इस पर नाराज़ ना हो, कि बिला तफरीक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, बिला तफरीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एलामिया में। तो सवाल ये तो उठता है कि इसका मतलब ये है कि गुड और बैड का कंसेप्ट अब भी किसी के जहन में या बाज़ हल्कों के जहन में मौजूद है, जो कि नाकाम तजुर्बा साबित हो गया है। दूसरी बात ये की गई है कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद किया जाएगा। सच्ची बात यह है, ये मानना पड़ेगा कि नेशनल एक्शन प्लान में जो अस्करी क़यादत या अस्करी इदारों के करने के काम थे, उस पर काफ़ी पेशरफ्त होती रही है गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान। मगर जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो पीस बिल्डिंग है, जो आवाम को एतमाद में लेने की बात है, जो टेरर फाइनेंसिंग की बात है, जो चंद और नुकात उसमें शामिल है, ख़ासकर हमारी खारिजा पॉलिसी के हवाले से, उस पर अमल दरामद हो, जो सिविल हुकूमतों और सियासी कायदीन और सोसाइटी की दूसरे मुतालिका जो इदारे थे या तबके थे, उनकी जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अब भी वक्त है कि तमाम तर नाकामियों और तजुर्बात और बर्बादियों और हमलों के बावजूद या उससे क़ात नज़र नेशनल एक्शन प्लान पर मुल्क के वसी तर मफाद में अमल दरामद किया जाए। एक और बात जो कि अब भी ज़ेर बहस है और हुकूमत उसी ही के पीछे लगी हुई है कि
عمران خان صاحب کی حکومت نے جنرل پیز کے ذریعے مذاکرات کیے تھے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں سب سے زائد لوگوں کو رہا کیا گیا اور انہوں نے آ کر بدامنی پھیلائی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جنرل پیز اپنے بہاف پر مذاکرات نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو اس وقت کی سیاسی قیادت تھی ان تمام کو آن بورڈ لیا گیا تھا۔ وہ بہانے کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنرل پیز صاحب آئی ایس آئی کی چیف کی حیثیت سے یا کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے اپنے ادارے کی نمائندگی بھی کر رہے تھے۔ تو اس والے بھام کو دور ہونا چاہیے۔ مذاکرات پر بات کرنے کی بجائے نئے ماحول کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، اور افغان حکومت کے ساتھ ہماری تعلقات کار کی نوعیت کیا ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ یا نام و نہاد صوبائی حکومت کتنی سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ طورخم بارڈر بعض مریضوں کے آنے یا ان کے اٹینڈنس کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے معاملے پر افغان حکام نے بند کی تھی، فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ 6 دن تک پشاور اور اسلام آباد سویا رہا۔ جب لوگوں نے احتجاج کیا تو مشروط طور پر بارڈر کو گزشتہ روز کھولا گیا۔ یہی حالت چمن بارڈر کی بھی ہے، یہی حالت باقی کراسنگ پوائنٹس کی بھی ہے، جہاں سے نہ صرف یہ کہ لوگ آتے جاتے ہیں بلکہ ہماری تجارت کے لیے کوئی ایک گنجائش اگر رہ گئی ہے تو افغانستان کے ساتھ تجارت ہے، جس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں، مگر ہمارے رویے اس طرح کے ہیں۔ ایک بار پھر پی ٹی ایم کے بیانیے پر یا پی ٹی ایم کے جو نعرے لگائے گئے ہیں وزیرستان میں گزشتہ روز ایک ریلی جو کہ ایک جلسے کے ذریعے جو کہ سابق گرفتار لیڈر اور ایم این اے علی وزیر صاحب کی رہائی کے خوشی میں منعقد کیا گیا تھا، اس پر سخت قسم کا رد عمل ہے ریاستی پالیسیوں کے تناظر میں ریاستی اداروں کی جانب سے۔ کوشش کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کو ایک ہی بیانیے کے حامل تنظیمیں سمجھ کر ڈیل کیا جائے۔ یہ خطرناک قسم کا رویہ ہے، رجحان ہے، اور اسی تناظر میں بعض حلقے یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بھی اسی ہی زمرے میں آتی ہے اگر ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کے درمیان اس قسم کی کوئی لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہے، خاص کر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں یا بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہمارے اداروں کو، ہمارے تجزیہ کاروں کو اس والے معاملے پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پرچم ہم سب کو بالکل محبوب ہے، یہ ہمارا ملک ہے، خواہ وہ قوم پرست ہو، خواہ وہ لیفٹ کے لوگ ہو، رائٹ کے لوگ ہو، عام لوگ ہوں، مگر یہ بھی ایک حقیقت رہی ہے کہ افغانستان کے پرچم کی کہیں نہ کہیں پر یہاں پر موجودگی کو بعض لوگ یقینی بناتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو، ہمارے پالیسی میکرز کو اس پر زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں پشتونوں کا جو سٹیک ہے، جو ان کی نمائندگی ہے، اور پاکستان کے اندر پشتون مختلف پارٹیوں کے سربراہوں کی شکل میں اور ان کی نمائندگی کی شکل میں جتنے با اختیار ہے، اس طرح کی صورتحال افغانستان کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان میں پشتونوں کی آبادی افغانستان سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہاں پر پشتونوں کی نمائندگی پنجابیوں کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ تو بعض لوگ غیر ضروری طور پر یہ کوشش نہ کرے، اس قسم کا بیانیہ سامنے لانے کی کوشش نہ کرے، صحیح نہ کرے کہ پاکستانی پشتونوں میں افغانستان کے اس والے پریم کے تناظر میں یا نعرے کے تناظر میں جو کہ صرف ایک نعرہ ہی ہے، ایک خواہش ہی ہے، یہاں پر پی ٹی ایم یا بعض دیگر قوم پرستوں کو اسی پریم میں یا تناظر میں دیکھا جائے۔ ٹالرنس کی ضرورت ہے، اس والے حوالے سے برداشت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی ایم کو مقبولیت کیوں حاصل ہے۔ ایک کال پر وزیرستان جیسے یا سوات جیسے یا کراچی جیسے شہر میں یا پشاور جیسے شہر میں ہزاروں لوگ منظور پشتین اور علی وزیر اور باقی جو رہنما ہیں، محسن داوڑ وغیرہ کی کال پر وہ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لینا ضروری ہے پاکستان اور یہاں کے عوام کے مفاد کے تناظر میں۔ ایک اور بات وہ جو اس پر بحث کرنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کی
جو حملوں کی صلاحیت ہے یا جو تعداد ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹی ٹی پی میں اختلافات کی باتیں ہو رہی ہے، چند ایسی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ اندر سے بغاوت پھوٹ رہی ہے، مگر آن ریکارڈ ڈیٹا یہ بتاتا ہے، واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان دو بڑے ایونٹس کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے حملوں میں کمی آئے گی، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پر پھر کبھی بحث کریں گے کہ کیوں اضافہ ہو گیا ہے، مگر گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تین یا چار جو فوجی ہیں ان سمیت تقریباً 13 لوگ شہید کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، انکلوڈنگ وزیرستان، مردان اور لکی مروت وغیرہ میں۔ یہاں پر جو سانحہ پشاور کے بعد تبدیلیاں کی گئی، جو ایک بیانیہ لے کر لایا گیا، اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی پولیس پر 1 جنوری سے لے کر ابھی تک تقریباً 23 حملے کیے گئے ہیں۔ اس تمام صورتحال کا اس والا تناظر میں جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اب بھی شدید قسم کے حملوں کی لپیٹ میں ہیں، مگر ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے میڈیا پرسنز کو اور جو ہمارے بعض ادارے ہیں ان کو اب بھی عمران خان کی جو پالیسی ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کی مزاحمت ہے، ان سے فرصت نہیں ملتی۔ اب بھی وقت ہے کہ اے پی سی کی شکل میں قومی بیانیے کی تشکیل کی جائے، اثر نو تشکیل کی جائے، اور اسی کی بنیاد پر جو تھریٹس ہے پاکستان کو، اور جو افغان پالیسی ہے یا وار آن ٹیرر سے پیدا شدہ جو صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیا جائے اور افغان پالیسی پر تمام سٹیک ہولڈر کو ایک صفحے پر لیا جائے، اور اسی حساب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیلنگ کے معاملے پر بھی ایک صفحے پر ایک دوسرے کو لایا جائے اور بٹھایا جائے۔ بہت شکریہ۔